آیت نمبر 246 246 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ ان کو نہیں دیکھے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو، کس کو؟ الی الملأ، الملأ، ملأ کون ہے؟ یہ سرداران، بڑے لوگ، آواز نکالنے والے لوگ، لیڈنگ کرنے والے لوگ، من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں سے، بنو اسرائیل قبیلے میں سے، جی بنو اسرائیل میں، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا جو زمانہ تھا بنو اسرائیل کا، اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو ملأ تھے، ملأ یعنی جو آواز والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی طرف لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں، جو لیڈری کرتے ہیں، جی تو فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم، کہ انہوں نے کہا، وہ سرداروں نے، وہ آواز والوں نے، وہ وجاہت والے افراد نے کہا اپنے ایک نبی سے۔ بنو اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں انبیاء کی تعداد کافی زیادہ رہی ہے، تو فرماتے ہیں ایک نبی، ان سارے انبیاء میں سے ایک نبی جس کے بارے میں جو ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت شمعون علیہ السلام تھے، یا یوشع علیہ السلام تھے، یا شمویل علیہ السلام تھے، یہ تینوں انبیاء میں سے کوئی ایک تھے۔ یہ تین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو نام نہیں بتایا، تو یہ جتنے بھی نام ہوں گے یہ سب ظنی ہوں گے، یعنی شاید یہ نبی تھے ہوں گے، شاید یہ نبی، روایات ضعیفہ سے یہ چیزیں ملتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اذ قالوا، انہوں نے اپنے نبی، شمویل تھے یا شمعون تھے علیہم السلام، اور یا کوئی اور نبی تھے، اپنے انبیاء میں سے کسی ایک نبی سے انہوں نے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے پاس ایک بادشاہ کو بھیجے، ہم میں سے ایک بادشاہ کو اٹھائیے، اے اللہ کے نبی، ایک تو لیڈر دیجئے ہم کو، ایک تو امیر دیجئے، جی ایک تو امیر دیجئے، ایک لیڈر دیجئے، تاکہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا جالوت، اور وہ جالوت اور اس کے خاندان کے لوگ ظلم کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ کس علاقے کی بات ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اچھی تفسیر لکھے ہیں، یہ فلسطین اور ایجپٹ، مصر، ان دونوں کے درمیان کا علاقہ، سیدھی بات ہے، ان دونوں کے درمیان کا علاقہ یعنی سینا ایک علاقہ ہے، سوئس کنال کے اسی میں سے گزرتا ہے، تو وہ جو سینا علاقہ ہے یہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، بٹوین فلسطین اینڈ ایجپٹ، ان دونوں کے درمیان رہنے والا علاقہ سینا، اس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے، اور وہاں کا بادشاہ جالوت تھا، اور جالوت جو ہے وہ تھوڑا سا ظلم کی طرف آ گیا تھا، ان اور اس کے خاندان والے مل کر بہت سارے لوگ کے پیسہ کھینچ لیے، اور ان کو بے گھر کر دیے، اور لوگوں کو ان کے فیملیز سے الگ الگ کر دیتے تھے، عورتیں بچوں کو ایک طرف کر دیتے تھے، مردوں کو ان سے نکال دیتے تھے، بڑا انہوں نے ظلم مچایا رکھا تھا۔ تو یہ سارے لوگ بنو اسرائیل میں سے نکل کر آئے، اور اب اس وقت جو نبی تھے اللہ کے، ان کے پاس عرض کرنے لگے کہ کیوں نہ ہمارے درمیان میں سے آپ ایک نبی کو اٹھاتے ہیں، ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجتے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم کو ایک بادشاہ عطا فرمائے، ایک لیڈر عطا فرما، جس کی لیڈری میں ہم آ کر، جس کی قیادت میں آ کر، جس کی رہنمائی میں ہم یہ ظالم بادشاہ سے لڑیں، فی سبیل اللہ، اس کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، اللہ کی راہ میں ہم جنگ کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ هل عسیتم، کیا تم نے ایسا ارادہ کیا ہے، تمہارا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر جب جہاد فرض کر دیا جائے گا اور جنگ تم پر لازم کر دی جائے گی، یعنی تم کو قائد فراہم کر دیا جائے گا، پلان بن جائے گا اور آرڈر ہوگا کہ اب چلو نکل پڑو جنگ پر، اللہ تقاتلوا، کہ تم جنگ نہ کرو۔ ہم اللہ کے نبی سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک ہم کو لیڈر عطا فرمائیے، بادشاہ عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی ایک کو مقرر کر دیں گے، پلان بن جائے گا، اور جب نکلنے کا وقت آئے گا تو تم پیچھے ہٹ جائیں گے، ایسا تو نہیں کرنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وما لنا، کیا ہو گیا ہم کو؟ انہوں نے کہا، یہ ملأ جو تھے نا بنو اسرائیل کے جو ابھرتے ہوئے آواز والے لوگ تھے، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا وما لنا،
کیا ہوا ہم کو اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم کو جنگ سے رکنے کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم تو تیار ہیں، آپ حکم کرو۔ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہم کو ہمارے بچوں کے پاس سے نکال دیا گیا، ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے ہم کو دور کر دیا گیا، ہم کو بے گھر کر دیا گیا، ہم کو ہماری فیملیز سے کاٹ دیا گیا۔ ایسی صورت میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم کہ جہاد پر نہ نکلے؟ ہم تو تیار ہیں اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اور ظلم کو مٹانے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ آپ بتائیے۔ مگر اللہ کے انبیاء کی جو دور اندیشی ہوتی ہے اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ساری تیاری کے بعد تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں۔ یہ ان کے حالات اور ان کی فطرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ کے نبی کی فراست تھی کہ انہوں نے یہ سوال کیا، اور انہوں نے کہا، رہنماؤں نے کہا، بادشاہوں نے کیا کہتے ہیں، لیڈروں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، ہم پر ظلم ہوا، ہم کو بے گھر کیا گیا اور ہم کو اپنے بچوں سے دور کیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم نہیں لڑنے کی؟ نہیں، ہم بالکل تیار ہے۔ فلم قائد، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ ان کو فراہم کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے چن لیا ان کے لیے، اور ان کو اسٹریٹجی بن گئی اور جنگ کے لیے تیاری ہو گئی۔ فلما کتب علیکم القتال، اور جنگ ان کے اوپر فرض کر دی گئی ہے کہ اب جہاد پر جانا ہے اور ظالم کو ختم کرنا ہے۔ تولوا الا قلیلا منہم، ان کی میجورٹی جو ہے، ولا یولی کہتے ہیں پلٹ جانا، پیٹ بتا دینا، تولوا وہ سب کے سب پیٹ بتا کے بھاگ گئے، الا قلیلا منہم سوائے تھوڑے سے، بنو اسرائیل میں سے میجورٹی جو ہے جب پوری تیاری ہو گئی، جنگ پہ نکلنے کا ٹائم آیا تو بھاگ گئے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بات چیت ہوتے رہتی ہے کہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، تو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اور اچھل اچھل کے کرتے ہیں اور بہت بہت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کئی مقامات پہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن جب فیس کرنا ہوتا ہے نا، میں جنگ پر نہیں گیا کہیں پر بھی، میں جنگ پر نہیں گیا، لیکن کسی سے بات کرنا ہے، کوئی سیریس میٹر ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کا بھی امکان ہو سکتا ہے، کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کو روکنا ہے، تو سب لوگ مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں میرے سامنے کہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں، حضرت اپنے کو بات کرنا ہے، بتانا ہے، روکنا ہے، ہم ہیں ساتھ میں، چلیے ایسا، چلو ہم ان کو لے کر گئے۔ جب لے کے گئے، جس جگہ پہ جانا تھا وہاں پر پہنچے، جب پہنچے تو دیکھا، میں آپ تعجب کریں گے، ایک آدمی تھا میرے ساتھ، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ بات کرنے کے لیے آئے نہیں، جتنے حضرات بات کر رہے تھے وہ سب پیچھے سے پیچھے غائب ہو گئے، ہم اکیلے پہنچ گئے وہاں پر۔ ایسا یہ کئی مرتبہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، یہ بزدل قوم اور کیا کہتے ہیں غلامی مزاج، اگرچہ کہ وہ سلیو نہیں ہے کسی کے، اپنے نفس کے سلیو رہتے، اپنے نفس کے غلام رہتے، اس طرح سے کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے، وہ سوال بھی کیے، لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں، ہم تو ظلم کے خلاف اٹھیں گے اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور ظالموں کا خاتمہ کر کے مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ساری تیاری کر کے ہو گئی اور ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، ان کی میجورٹی پلٹ کر بھاگ گئی، چند تھوڑے سے ہی لوگ کھڑے رہ گئے وہاں پر، ثابت قدم رہے، مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے، اور جو زبان دیے تھے اس پر وہ لوگ قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگ کے کردار کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے لوگ ہو کر ظالم ہو، جی اپنے رعایا پر ظلم کرے، یا وہ افراد ہو جو جہاد کے لیے سارے لوگ کو تیار کر دے، اکسا دے، اور کیا کہتے ہیں پوری تیاری کرا دے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں طرف کے ظالموں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو جنگ ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے، یہ جالوت بادشاہ کا کیا ہوا، کیسا ہوا، کون سے نبی تھے اور کیسا بادشاہ آیا، اور پھر کیسے آگے کے معاملات ہوئے، وہ اگلی آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم یہ جنگ کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو حق بولنے، حق کا ساتھ دینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔